اس فلیٹ میں اس وقت بس قاضی صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ ہیرا جہانگیر، آپ کا نکاح بس 20 لاکھ حق میں ہے، زنیر حسن سے پڑھایا جاتا ہے، آپ کو نکاح قبول ہے؟ اور مسکرا کر زنیر کو دیکھتی ہوئی ہیرا نے فوراً اقرار کر لیا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اسے زنیر حسن مل رہا تھا، وہی شخص جو ٹھیک 3 سے 4 گھنٹے پہلے کسی اور کا دلہا بنا اور اب اس کے پہلو میں اس سے نکاح کر رہا تھا۔ اس کی ایک دلہن بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی بے باک دلہن کو نظر بھر کر دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد مبارکباد کا سلسلہ چلا۔ وہ جو پہلے ہی کسی اور کا بن چکا تھا مکمل طور پر ہیرا کا ہو گیا۔ شام کا سرمئی اندھیرا پھیل رہا تھا اور اس پھیلتے ہوئے اندھیرے میں دو دھڑکتے ہوئے دل ایک دوسرے کے بے تحاشا قریب کھڑے تھے۔ فائنلی میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وہ جیت سے چمکتی ہوئی آنکھوں سے ہیرا کو دیکھ رہا تھا اور ہیرا نے سر جھکا کر اس کے لبوں پر رکھا اور اس نے اپنے لبوں سے ہیرا کا ماتھا چھو لیا۔ تھینک یو سو مچ زنیر، اتنی بغاوت کے بعد بھی مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ سجائے وہ نم آنکھوں سے زنیر کو دیکھ رہی تھی اور زنیر کو لگا جیسے وہ اس کے دل میں اتر رہی ہے۔ اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ ہلکا سا اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے ملاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اگر تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہ کرتا تو زندہ کیسے رہتا؟ اس وقت وہ مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا کہ جس وجود کو وہ پہلے اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہے وہ سب سے پہلے اس پر حق رکھتی ہے، جس وقت دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی، جس کی حسین آنکھوں میں مستقبل کے سہانے سپنے انگڑائیاں لے رہے تھے، جس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ شدید ہوتی جا رہی تھی۔ نور افروز۔ لیکن اس شخص کو نور افروز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اس وقت اپنی محبت کے سامنے کھڑا تھا اور ہیرا کے علاوہ اسے کچھ نظر آتا ناممکن تھا۔ اب مجھے جانا ہوگا ورنہ بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ بمشکل ہیرا کو خود سے دور کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا اور ہیرا نے اس کی شیروانی کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ جا رہے ہو؟ اپنی دلہن کے ساتھ سہاگ رات منانے؟ وہ اپنی آنکھوں کو گول گول مٹکاتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جان بوجھ کر اپنے لبوں کو باہر نکالے افسردہ ہونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے، اور وہ جی جان سے لڑکتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ نہیں، اپنی دلہن کے ساتھ سہاگ رات بگاڑ کر۔ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے وہ ہیرا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ میں آج نہیں جانے دوں گی۔ وہ اور اس کی ادائیں ہمیشہ اسے پاگل کر دیتی تھیں اور وہ ہر بار پاگل ہونے کے لیے تیار ہوتا۔ حویلی میں بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ ہیرا کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پر وہ ہلکا سا منمنایا۔ بس ایک بار میرے دل میں لگے ہوئے ہنگامے کو تھم جانے دو، اس کے بعد چلے جانا۔ مسرور ہو کر اس کی گردن پر جھکتی چلی جا رہی تھی۔ ہیرا کے لب اس شخص کو چھو کر سے مخمور کر رہے تھے اور بلاخر خود پر قابو کھوتے ہوئے ہر بات کو پس ڈال کر اس نے ہیرا کو بالوں سے دبوچ کر اس کے چہرے کو اپنے قریب کیا اور پھر پوری شدت سے اس کے منہ پر جھکتا چلا گیا۔ حالانکہ وہ دونوں 1 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، لیکن آج تک زنیر نے یہ حد پار نہیں کی۔ اس نے ہمیشہ خود پر جبر کیا، ورنہ ہیرا تو ہمیشہ سے ہی اسے اپنا آپ سونپ دینے کے لیے تیار تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ کسی کا شوہر ہونے کے باوجود اس نے اس معصوم سی لڑکی سے دغا کیا، اپنا آپ کسی اور سے بانٹ دیا، حالانکہ وہ پاکیزہ کردار کی مالک لڑکی صرف اسی کے لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن اس وقت وہ جس جھانسے کا شکار تھا اسے نکلنا آسان کام نہیں تھا۔ کمرہ ان کی تیز سانسوں سے گونج رہا تھا، آنے والا ہر لمحہ جان لیوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے۔ ایک جنون تھا جو دونوں کے سروں پر مسلط ہو کر انہیں بے قابو کیے جا رہا تھا اور وہ بے قابو ہوتا چلا گیا۔ کمرہ اس مقصود گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ رخصت ہو کر حویلی میں آئی اور حویلی میں اس کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ وہ جس کے ساتھ رخصت ہو کر آئی تھی وہ حویلی میں اسے لا کر نہ جانے کہاں غائب ہوا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ بڑی بےتابی سے انتظار کرتے مسلسل زنیر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دلہن بن کر اس پر بے تحاشا روپ آیا۔ حالانکہ یہ شادی اس کے باپ کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ زنیر جیسا ہینڈسم اور ویل سیٹلڈ سکسیسفل مین کون نہیں چاہے گا، اور اس نے بھی چاہا تھا۔ لیکن اس سب کے ساتھ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی عزت، اور اسے اس حویلی میں اور زنیر کی زندگی میں صرف عزت اور محبت درکار تھی۔ ذوالفقار صاحب اسے کالز کرتے رہے لیکن وہ کسی کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔
انتہا کا ضدی، ہٹ دھرم اور مغرور شخص اس وقت ہر ایک کو پریشانی میں مبتلا کر کے کسی اور کی زندگی سنوار رہا تھا، کسی اور کے بازو میں بکھرتے اسے جنت دکھا رہا تھا۔ ہر رسم کو اکیلے نبھاتے ہوئے کمرے میں لا کر بٹھا دی گئی۔ صوفیہ بیگم شرمندگی سے اس کے قریب آ کر بیٹھی اور اس کے مخملی ہاتھ کو تھام لیا۔ بس تھوڑا سا انتظار کرو میری بچی، زنیر کے بابا اسے کال کر رہے ہیں، وہ آتا ہی ہوگا۔ اور ان کی شرمندگی کو ظاہر کرتے ہوئے کھلے دل سے مسکراتی۔ آپ پلیز فکر نہ کریں آنٹی، میں ریلیکس ہوں۔ دل میں چاہے جتنی بھی ہلچل مچی ہوئی تھی، اس کی تربیت اسے اجازت نہیں دیتی تھی کہ خود سے بڑوں کو پریشان کرے، اور ایک محبت بھری مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے ہوئے صوفیہ بیگم کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اس نے گہری سانس خارج کرتے کمرے کو دیکھا۔ کمرے کی سجاوٹ مقابل کے ذوق کو بیان کر رہی تھی، ایک سے ایک قیمتی چیز، اور پھر اس کی نگاہیں بھٹکتی اس تصویر پر جا ٹکیں جو دیوار پر آویزاں تھی۔ انتہا کا ڈیشنگ اور گڈ لکنگ شخص جس کی تمنا کوئی بھی کر سکتا تھا۔ وہ دیر تک اسے دیکھتی رہی اور پھر شرمیلی مسکان کے ساتھ پلکوں کو جھکا لیا۔ کافی دیر ہو چکی تھی، بیٹھنے کی وجہ سے اس کی کمر اکڑ گئی اور تھک ہار کر اس نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کتنا انتظار کیا، بس آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی جا رہی تھیں اور پھر مکمل نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ اپنی تمام تو شدتیں ایک دوسرے کے وجود میں انڈیلنے کے بعد وہ ہیرا سے جدا ہوا۔ اب مجھے جانے دو پلیز، وہ ملتجی ہوا، لیکن یاد ہے نا میں نے کس شرط کے ساتھ بھیج رہی ہوں؟ اور اس نے ہیرا کو تسلی آمیز نظروں سے دیکھتے اس کے رخسار پر لب رکھے۔ تقریباً رات کے 11 بج چکے تھے اور اب اسے واپس حویلی پلٹنا تھا۔ اندھیرے کو چیرتی ہوئی گاڑی تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد علاقے میں داخل ہوئی اور وہ ذرا سا پرسکون ہوا۔ نور افروز کے ساتھ شادی سراسر اس کے گھر والوں کی مرضی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے ان کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی، اور نتیجہ یہ تھا کہ اب وہ خود کو نور افروز سے بانٹ کر ہیرا کے حوالے کر چکا تھا، بلکہ وہ مکمل طور پر اسی کا تھا، کیونکہ ہیرا نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ کبھی بھی نور افروز کو درجہ نہیں دے گا جس کا وہ حق رکھتی ہے۔ نکاح کے بعد اس نے ایک بار بھی اس لڑکی کی شکل نہیں دیکھی۔ وہ یوں ہی گھونگھٹ میں لپٹی ہوئی تھی جب وہ اسے چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا اور اب جا کر حویلی کا رخ کیا۔ حویلی میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ ذوالفقار صاحب نے اس وقت تک اس کا انتظار کیا، لیکن اب وہ بھی تھک ہار کر اپنے کمرے میں تھے اور سکون کا سانس لیتے ہوئے وہ بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس وقت تھکاوٹ سے اس کا جسم چور تھا، دن بھر کے ہنگامے اور ذہنی پریشانی نے اسے اچھا خاصا ڈسٹرب کر دیا۔ بغیر دوسرے وجود کی پرواہ کیے اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا۔ سامنے بستر پر لیٹے ہوئے وجود نے اسے ساکت کر دیا۔ قدموں کو مضبوطی سے جما کر وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ لڑکی دلہن کے روپ میں سامنے ہی بیڈ پر ایک جانب چہرہ کیے شاید سو چکی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ، پھولوں کی مہک، دل فریب احساس اور یہ سب کچھ بھی اس کا دل دھڑکا نہیں پایا۔ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھا اور سوئے وجود کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا تھا، بدمزگی سے سر جھٹکتے ہوئے ہلکا سا جھکا اور اسے پکارنے کے لیے اس کا نام یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت اس کے ذہن میں کوشش کے باوجود کچھ نہیں آ رہا تھا، اور مجبوراً ہاتھ بڑھا کر اسے نرمی سے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور نور افروز سے اپنا چہرہ اس کی جانب موڑا۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران کھڑا رہ گیا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ سامنے لیٹی ہوئی لڑکی اتنی کم عمر اور حسین ہو سکتی تھی، اور اسی لباس میں وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ وہ ٹھٹک کر اس کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا۔ رنگت بے تحاشا سرخ و سفید، چھوٹے چھوٹے ملائم لب اور بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ مشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے صرف اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے اس نازک سی لڑکی کو دبوچ کر اس نے بستر سے نیچے اتارا اور وہ ہڑبڑا کر اپنا بھاری لباس سنبھالتی ہوئی لڑکھڑا کر رہ گئی۔ اپنی آنکھوں کو پٹ سے کھولے وہ اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ غائب دماغی سے اور کافی دیر گزرنے کے بعد جب دماغ مکمل طور پر بیدار ہوا تو ادھر ادھر دیکھتی سنبھلنے لگی، اور تب اس کی نظر سامنے کھڑے زنیر سے ٹکرائی اور ایک لمحے کے لیے اس کا دل کانپا۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ نور نے اس کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے گھڑی کی جانب دیکھا جو 12 ہونے کا پیغام دے رہی تھی۔ وہ اس وقت کمرے میں آیا تھا اور پھر اسے یوں کھینچ کر بستر سے نیچے اتار دیا۔ سوری، مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ آنکھ لگ گئی، بے حد ملائم سے لہجے میں کپکپاتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا، اور یہ آواز بامشکل زنیر کے کانوں تک پہنچی۔ وہ بڑے انہماک سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب کو چینج کر کے تم سو سکتی ہو۔
اس کے چہرے پر صرف ناگواری پھیلی ہوئی تھی اور نور افروز نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھرنے والے سوالوں سے نظر چراتے ہوئے وہ چینج کرنے کے لیے مڑ گیا اور وہ دیر تک ساکت قدموں کے ساتھ اس شخص کی پشت کو دیکھتی رہی۔ یہ سب کیا تھا؟ اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا اور رات کے اس پہر آ کے اس کے ساتھ اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ کافی دیر تک لبوں کو کچلتی وہ وہیں کھڑی رہی۔ جب وہ لباس تبدیل کر کے واپس آیا اور اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر ایک بار پھر گھورا۔ تمہیں میری آواز سنائی نہیں دی؟ میں نے تمہیں کہا کہ چینج کر کے سو جاؤ۔ نہ جانے کہ اس معصوم سی لڑکی کو لگ رہا تھا کہ اس کے سو جانے کی وجہ سے ناراض ہوا ہے، اس لیے زنیر کے پلٹتے ہی اس نے اپنے مخملی ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ ناراض ہیں؟ وہ بے تحاشا معصومیت سے پوچھ رہے تھے۔ آج تو وہ اتنا خاموش نہیں رہی، ایک چربلی اور شوق سی لڑکی جو بہت باتونی تھی، جس کی چچاہٹ سے اس کا باپ کا گھر جگمگاتا رہتا، آج لبوں کو سیے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو حیرت سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیوں؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں سہاگات کو تمہارے حسن کے قصیدے پڑھوں گا؟ اگر تمہیں نہیں معلوم تو میں تمہیں بتا دوں کہ یہ شادی ٹوٹلی ارینج میرج ہے۔ تم یہاں میرے ماں باپ کی مرضی سے لائی گئی ہو، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لڑکی۔ اس کے نام کو فراموش کرتے ہوئے وہ اسے اچھی طرح بابر کروا چکا تھا اور نور کے لب ہلکے سے ہلے۔ نور افروز، میرا نام نور افروز ہے، بلکہ اب میرا پورا نام نور افروز حسن ہے۔ وہ لڑکی کیا تھی وہ اس پر دھار رہا تھا، اس کے وجود کو جھٹلا رہا تھا اور وہ اسی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر گویا سے جتا رہی تھی کہ اس کی بیوی ہے۔ اور اسی بات پر زنیر کو اتنا شدید غصہ آیا کہ اسے بازی سے دبوچ کر اپنے قریب کھینچا۔ وہ کٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے لگی، خوشبوئیں بکھرا ہوا وجود، کھنکتی ہوئی چوڑیاں، گویا ایک ساما تھا، کوئی طلسم۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ جب وہ دانت پیس کر بولا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم چاہے نور افروز ہو یا نور افروز زنیر حسن، میرے لیے تم ایک انچاہی اور اجنبی لڑکی ہو جو ساری زندگی رہے گی۔ وہ کتنا سوچ کر آیا تھا کہ اسے ہیرا کے ساتھ اپنے نکاح کے متعلق بتا دے گا، اسے بتائے گا کہ وہ ایک بیوی رکھتا ہے، لیکن یہاں اس کے معصوم چہرے اور چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کہہ پایا۔ بھیگی پلکوں کے ساتھ اپنے قدم واپس ہٹاتی ہوئی نور افروز اپنے لہنگے کو سنبھالتی چینج کرنے چلی گئی۔ جب تک کہ اس نے اپنے بالوں کو آزاد نہیں کیا، اپنی جیولری نہیں اتاری، تب تک آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے، اور پھر اپنا میک اپ صاف کرنے کے بعد اپنے بالوں کو سلجھا کر وہ باہر نکل آئی۔ تب تک وہ جہازی سائز بیڈ پر اپنی دھاک بٹھائے گہری نیند میں اتر چکا تھا یا سونی کی اداکاری کر رہا تھا۔ باہر گئے، اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ تکیے کو تھوڑا سا دور گھسیٹ کر اپنا سر رکھے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ نیند کی پکی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد نیند ان حسین آنکھوں پر اتری جن آنکھوں پر خواب مہربان تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ خوابوں کی تعبیر کتنی بھیانک ہو سکتی ہے۔ اگلی صبح وہ بیدار ہوئی تو اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی اسے اپنے قریب لیٹا ہوا دیکھ کر نور افروز کی رنگت بے تحاشا سرخ ہوئی۔ جلدی سے اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر وہ تھوڑا سا دور ہوئی، جبکہ پشت پر بکھرے ہوئے لمبے سے بال اسے کوئی افسرہ ظاہر کر رہے تھے۔ اس کے اٹھنے پر اس کے قریب لیٹا ہوا شخص بھی اچھا خاصا ڈسٹرب ہوا اور اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھوں کو کھول کر قریب بیٹھی لڑکی کو گھورا۔ وہ جو انہیں حماق سا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جلدی سے سر پٹا کر دور ہوئی اور لبوں کو دانتوں میں دبا کے بستر سے اترنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اٹھ کر اس کے بازو کو دبوچ چکا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان ایسا کوئی بھی تعلق نہیں رہے گا، لیکن اس کے باوجود تم جان بوجھ کر اپنے فکرے کو ادھورا چھوڑتے ہوئے اس نے سواریہ نظروں سے نور افروز کو گھورا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سائڈ ٹیبل پر پڑا وہ موبائل زور زور سے بجنے لگا اور اس نے اٹھتے ہوئے موبائل اٹھا لیا۔ ہیرا کا نمبر جگمگا رہا تھا، اس کے لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ نور نے پہلی بار اسے مسکراتے ہوئے دیکھا، سر جھٹکتے ہوئے۔ یہ ان کی زندگی کے سب سے حسین شروعات تھی۔ ہر لڑکی کی طرح اس کی آنکھوں میں خواب تھے اور ان حسین سپنوں کا تاج محل سجا کر وہ ان کی زندگی میں آئی تھی، لیکن وہ شہد اسے مایوس کر رہا تھا۔ بہت دھیمی آواز میں کافی دیر بات کرتا رہا جب تک کہ وہ باہر نہیں آئی، اور اس کے باہر آنے پر تیار ہونے چلا گیا۔ وہ وہیں کمرے میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ ملازمہ بتا کر گئی تھی کہ ناشتے کی ٹیبل پر ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلا، لائٹ پنک کلر کے کامدار جوڑے میں دوپٹہ کندھے پر ڈالے، اپنی لیئرز میں کٹے ہوئے بالوں کو سلجھائے، وہ ہلکے ہلکے سے بناؤ سنگھار کے ساتھ بھی کافی دلکش لگ رہی تھی۔ ایک نظر زنیر نے اس کے چہرے پر ڈالی اور فوراً اپنی نظروں کا رخ موڑ لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہے، حالانکہ وہ اس کی بیوی تھی، لیکن ایک کمرے میں دونوں کا ہونا دونوں کے جذبات پر اثر کر رہا تھا، اور وہ صورتحال مہیرہ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ سب کو سلام کرتے ہوئے بنا ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ کے وہ جدی پشتی امیر زادہ تھا، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی نور افروز کے گھر والے بھی ناشتہ لے کر آئے اور وہ خوش دلی سے اپنے بابا اور چچی سے ملی۔ اس کی ماں کا ایک عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا اور اس وقت اپنی ماں کو یاد کرتے اس کی آنکھیں نم ہوئیں، لیکن بابا کو دیکھ کر وہ بہت پرسکون تھی۔ ناشتہ خوشگوار ماحول میں کیا گیا۔ رات کو جتنا بھی مغرور لگ رہا تھا، لیکن اس وقت سب سے بہت اچھے طریقے سے بات کر رہا تھا، اور ناشتے کے فوراً بعد اس کے گھر والے واپس چلے گئے۔ چاچو چچی بابا اور ان کے ساتھ رخی سے مل کر اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ رات تم دیر سے گھر آئے تھے، برخدا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ ذوالفقار صاحب نے بڑے نارمل طریقے سے مہمانوں کے چلے جانے کے بعد بات کا آغاز کیا، اور وہ بدمزہ ہو کر پہلو بدل گیا۔ پلیز بابا، میں یہ سب سننا نہیں چاہتا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، اور ذوالفقار صاحب نے شرمندہ نظروں سے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے کی رنگت کچھ معدوم ہو چکی تھی۔ لیکن تمہیں اب ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے، اب تمہاری بیوی ہے گھر میں، انہوں نے نہایت بردباری سے کہا۔ لیکن مجھے اس بیوی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ذوالفقار صاحب کا بس نہیں چلا کہ آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اپنی بیوی کے سامنے ایسی بات کرتے ہوئے۔ اور پہلی بار نور افروز کو لگا جیسے اس کے منہ پر کسی نے تھپڑ دے مارا ہے۔ شدید تذلیل کے احساس کے ساتھ اس نے سر جھکا لیا۔ اس کا شوہر اسے منہ نہیں لگاتا تھا، یعنی وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، اور یہ یقیناً اس کے لیے مر مٹنے کا مقام تھا۔ مجھے کسی کے سامنے بات کرتے شرم نہیں آتی بابا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اسی لیے آپ مجھ پر پابندیاں لگانا بند کریں۔ اپنا موبائل اور چابیاں اٹھاتا باہر جانے لگا، لیکن ذوالفقار صاحب نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ صوفیہ بیگم بھی اسے ملتجی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رسم کے مطابق تمہیں بہو کو مائکے بھی لے جانا ہے اور گھمانے کے لیے بھی، لیکن مکمل طور پر ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ اڑی رنگت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو منہ پر ہاتھ رکھے بے تحاشا رو پڑی۔ اس نے اس حسین شخص کا انتخاب صرف اپنے مقدر کی وجہ سے کیا تھا، لیکن وہ شخص یوں سے نظر انداز کر کے قدموں میں رون دینا چاہتا تھا۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ سارا دن ہیرا کے ساتھ رہا۔ سارا دن ہیرا نے شاپنگ کی، ہر مہنگی سے مہنگی چیز جس پر وہ ہاتھ رکھتی وہ شخص لا کر اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ ہیرا مسکرا رہی تھی اور اسے لگتا تھا جیسے سارا جہان مسکرا رہا ہے، حالانکہ اس کے معاملے میں 10 ہیرا کی ہم شکل لڑکیاں اگر ایک سائڈ پر ختم کر کھڑی ہو جاتی اور دوسری سائڈ پر نور افروز، تو یقیناً نور جیت جاتی۔ اس کے چہرے کی جاذبیت، شفاف قطروں جیسی شرم و حیا، ان سب چیزوں کے امتزاج نے اسے بے تحاشا حسین کر دیا تھا۔ اس روز بھی محبت بن کے اس کے وجود پر اترا، اور اس پر راج کرتی ہیرا کے لیے یہ سب سے سنہری موقع تھا۔ وہ یہاں جس مقصد کے لیے اس کی زندگی میں لائی گئی تھی، اسی مقصد کو ہر صورت پورا کرنا تھا، اس لیے ساتھ ہی ساتھ اس نے اچھا خاصا ہاتھ مارا۔ وہ پورے حق سے اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا، اور ہیرا نے بھی جگمگاتے ہوئے لبوں کو اس کے لبوں سے جڑ دیا۔ تھینک یو سو مچ جانی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی محبتوں میں نکھرتی چلی جا رہی تھی، اور وہ شخص سے سنوارنے کا ہنر جانتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ایک وجود بے قراری کی آگ میں جل رہا تھا، جبکہ دوسری جانب دوسرے وجود کی پیاس بجھاتے ہوئے مکمل طور پر اس پہ گم تھا۔ کہنے والوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، جب دو دل ملتے ہیں تو تیسرا دل کہیں دور خاموشی سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اس بار ٹوٹنے والا دل نور افروز کا تھا۔ اسے گھر میں سب کچھ میسر تھا، اگر کچھ میسر نہیں تھا تو وہ زنیر حسن کی محبت تھی جس کے لیے وہ تڑپتی جا رہی تھی، اور اچھا سے ایک ایک لمحے میں ریت کی طرح اس کے ہاتھ سے سرکتا چلا جا رہا تھا۔ اگلی صبح بھی وہ دن چڑھے گھر واپس آیا۔ اس وقت فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت کر کے اٹھی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا، اور حجاب کے سٹائل میں لپیٹے ہوئے دوپٹے کو اتارتی ہوئے اسے گردن پھیر کر دیکھتی رہی۔ آپ کہاں تھے؟ میں آپ کا انتظار کرتی رہ گئی۔
وہ بہت معصومیت سے بات کر رہی تھی۔ اس پر ڈھیلے شرٹ ٹراؤزر میں ایک چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ دوپٹہ اترتی اس کے بال پشت پر بکھرتے چلے گئے، جبکہ مقابل نے بڑی تفصیل سے اس کا جائزہ لیا۔ کس نے کہا تھا میرا انتظار کرنے کو نور؟ بہت آہستگی سے بات کرتے ہوئے بستر پر بیٹھ گیا، جبکہ نور حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا مجھے کوئی کہے گا کہ میں اپنے شوہر کا انتظار کروں؟ وہ بھی اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو گھماتی ہوئی شخص کو حیرت سے دیکھتی رہ گئی، جیسے اتنی بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ بجائے کہ وہ محبت سے پیش آتا، کم سے کم اپنی دیر سے آنے کی وجہ بتا دیتا۔ وہ شخص اسے ہمیشہ ہی ذلیل کرنے پر اتر آتا، جبکہ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر نور کی جانب دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو اس کے دل کو افسردہ کر رہے تھے، لیکن وہ یہ بات ماننے سے ہمیشہ انکاری تھا، اور اس وقت بھی ہرگز اس بات کی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ ایک بیوی سے نمٹ کر آنے کے بعد وہ دوسری بیوی کے آنسو صاف کرے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہارے آنسو پر اپنے لب رکھوں گا، تم پاگل ہو۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گیا اور دیر تک شخص کو دیکھتی کھڑی رہ گئی۔ دل چاہتا تھا کہ اسے جھنجھوڑ کر اٹھائے، اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر اسے وجہ پوچھے۔ آخر وہ اتنی بے پرواہی کیوں برت رہا ہے؟ وہ اس کے لیے سارا جہان چھوڑ کر آ گئی، اور وہ آگاہ نہیں کر سکتا، اسے بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا؟ تو ایک انسان تو سمجھے۔ لیکن کچھ نہیں تھا، نہ ہی اس شخص نے سمجھنا تھا اور نہ ہی اس کی مٹی سمجھنے والوں میں سے تھی، اس لیے خاموشی اختیار کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ دن چڑھنے تک وہ بس یوں ہی کروٹیں بدلتی رہی، جبکہ وہ شخص سکون کی نیند سویا تھا۔ اس وقت بھی اسے جگانے کے لیے آئی، کیونکہ ناشتہ تیار تھا اور نیچے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا، جبکہ وہ فریش ہونے کے لیے اندر تھا، اور تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے موبائل پر رک گئی۔ اس نے آگے بڑھ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل اٹھا لیا۔ دل دھڑک رہا تھا، سانسیں تیز تھیں، اور پورا وجود خوف کا شکار تھا۔ گزشتہ رات بہت حسین تھی، ہیرے کی طرح اس کا خمار مجھ پر بھی ابھی بھی ٹوٹ کر برس رہا ہے۔ صبح خیر زندگی۔ ایک لمحے کے لیے نور افروز کو لگا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے۔ دل ہو گیا ہے اس نے موبائل واپس رکھ دیا، لیکن تبھی اس نے سر اٹھا دیکھا تھا، اور وہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا اسے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ شرٹلیس وجود، بھیگے ہوئے بال اور آنکھوں سے نکلتی ہوئی چنگاریاں۔ نور افروز کو تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ اس کی جان نکل رہی ہے، اور اس شخص کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر دل جتنی زور سے دھڑکا، وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ لیکن تب تک وہ اسے بازو سے دبوچ کر گھماتے ہوئے اپنے قریب کر گیا، اور وہ جو پہلی مردہ حالت میں کھڑی تھی اس کی جان قدموں سے نکل گئی۔ کیا دیکھ رہی تھی میرے موبائل میں؟ تم جانتی ہو یہ بہت بری عادت ہے۔ اس بار وہ اس کے بتحاشا قریب کھڑا تھا۔ نور افروز کے بالوں سے نکلنے والی خوشبو اس کی آوازوں پر سوار ہو رہی تھی۔ اس وقت جتنے شدید غصے میں تھا، لیکن پھر بھی اپنے قریب کھڑی لڑکی کی موجودگی کو محسوس کر سکتا تھا، اور اگلی لمحے اس نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ اس کی آنکھوں میں چمکنے والے آنسو بے تابی سے نکلنے کے لیے تیار تھے، اور وہ حیرت بھری نظروں سے اپنے سامنے کھڑے زنیر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ پر حق رکھتی ہوں، اور آپ کسی اور کے ساتھ اپنی راتوں کو حسین کر رہے ہیں۔ اس کا سلک جانا بنتا تھا۔ اگر آپ کو کسی اور سے محبت تھی تو پھر میری زندگی کیوں برباد کی آپ نے؟ اس وقت ان دونوں چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ نور افروز کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھ رہا تھا، وہ جتنی سفید تھی اس وقت اس کے چہرے پر اتنی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی بری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو یوں لگ رہے تھے جیسے چمکدار شفاف موتی گرے ہوں، جو کہ شخص کو مخمور کر دینے کے لیے کافی ہے۔ میں ساری دنیا میں چیخ کر اعلان کر چکا ہوں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا نور افروز، اور نہ ہی یہ شادی میری مرضی سے ہوئی ہے۔ وہ شخص کیا تھا؟ صرف اسے دکھ دینا جانتا تھا، اور نور افروز نے پہلی بار سے جھٹکتے 2 قدم ادھوری اختیار کر لی۔ ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد اگر میری انا بھی قائم رہی تو میں آپ کے پاس پلٹ کر نہیں آؤں گی۔ یہ رشتہ آپ کی مرضی سے بنا ہے یا نہیں، لیکن مجھے تب تک آپ کے ساتھ رہنا ہے جب تک کہ میرے قدموں میں اس رشتے کی زنجیر ہے۔ اس کے اندر بھڑکتے دکھ کو سمجھ رہا تھا، اس لیے چپ چاپ سے جانے دیا۔ وہ اسے کوئی جھوٹی تسلی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ ہیرا کے خمار میں ڈوبا ہوا تھا، یہ جانے بغیر کہ جس روز اسے منہ کے بل گرا دے گی اس روز کیا ہوگا۔ کبھی کبھی ہمیں اندھا اعتماد لے ڈوبتا ہے، ہم کسی شخص کو اپنا کل سرمایہ مان لیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ شخص ہمارے لیے ایک قطرے سے زیادہ نہیں،
اور اس کا کچھ اندازہ سے روز ہو جانا چاہیے تھا۔ ہیرا صرف اس سے محبت لینا جانتی تھی، صرف اس کی دولت پر عیاشی کرنا جانتی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میاں بیوی کے رشتے کے حقوق کیسے نبھائے جاتے ہیں۔ صرف ایک حق نہیں کہ اسے دستیاب ہو جائیں، بلکہ اور بھی بہت سے حق ہوتے ہیں، لیکن اسے اس بات کا ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا۔ ہنی مون کے لیے ہم کہاں جا رہے ہیں جانا؟ اور اس کے بعد کب سے مجھے آفس جوائن کروا رہے ہیں آپ؟ وہی بات جو پچھلے 2 دنوں سے کر رہی تھی اور وہی نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ میں نے تمہیں کہا نا، یہ سب کچھ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم صرف مجھ سے محبت کرو، وہی تمہارا کام ہے۔ اسے ہمیشہ کی طرح سے پہلے پھنسا کے اپنی گود میں، اور لیکن محبت سے ماننے والی لڑکی نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے؟ تمہارے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے؟ وہ بھڑک اٹھی۔ اس روز اس کا لہجہ پہلے کی طرح نہیں تھا۔ تم جانتی ہو کہ ابھی میں نے گھر والوں کے اس نکاح کے بارے میں نہیں بتایا، تو اس صورتحال میں میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ ہیرا کی دونوں ہاتھوں کو تھامے بڑی محبت سے سمجھا رہا تھا، اور اسے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس نے خود سے دور کر دیا۔ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ تو تمہارا مسئلہ ہے نا۔ اس نے لمبا سانس لیا تھا، لیکن ہیرا اس کو بے بسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ آفس بھی جوائن کرنا ہے، جو فیکٹری تم نے میرے نام کی ہے اس پر بھی حق جتانا ہے، اور تمہارے ساتھ ہنی مون پر بھی جانا ہے۔ ایٹ لیسٹ میرے بھی کچھ خواب ہیں۔ ہم نے بالوں کو جھٹکتے ہوئے وہ انہیں باتوں پر اتر آئی تھی جن شرطوں کی بنا پر زنیر نے اسے اپنایا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے اس وقت جس حادثے کا شکار کیا جا رہا ہے، سارا کھیل ہی اسی کے لیے رچایا گیا ہے۔ اس روز اس کے اور ہیرا کے درمیان ایسی لڑائی ہوئی کہ مایوس ہو کر گھر سے نکل آیا۔ اس کا دماغ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ جس لڑکی کو اپنانے کے لیے اس نے سارے جہان کو پیچھے چھوڑ دیا، وہ لڑکی اسے ضد پر اتر آئی تھی۔ لیکن اسے یقین تھا کہ شام تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن جب اسے اس کے دوست کی کال آئی اور شہروز نے اسے بتایا کہ ہیرا نائٹ کلب میں کچھ دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہی تھی، بڑی بےہودہ ڈریسنگ میں، اور ساتھ اسے ویڈیو بھی موصول ہوئی، اور یہ چیز اس کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس وقت بیڈ پر بیٹھا تھا، آگ بگولا ہوتے ہوئے۔ وہ جلدی سے نیچے اترا اور بغیر کسی پرواہ کیے اس نے ہیرا کو کال کر دی، لیکن دوسری جانب سے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی تھی۔ غصے کی شدت سے اس نے موبائل کھینچ کر دیوار پر دے مارا۔ سارے محبت کے پیغام، محبت کی شروعات، سب کچھ دھرم بھرم ہو گیا، اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کانپ کر پیچھے ہٹی۔ اس وقت اس کے چہرے کی رنگت، اسے اندازہ لگانا ضروری تھا کہ اس وقت کتنی خوفزدہ ہے، اور پھر اگلے لمحے 2 قدم آگے بڑھی۔ کیا آپ پریشان ہیں؟ اس نے پوچھا، اور زنیر نے اسے خود سے دور کر دیا۔ دور رہو مجھ سے، میں پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہوں۔ نہ جانے کیوں غصے میں ہونے کے باوجود وہ نہ ہی کبھی اس پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ چیخ سکتا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اتنی معصوم تھی کہ چپ چاپ اس کی بات مان کر پیچھے ہٹ جاتی، اور اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ باہر چلی گئی، اور کچھ دیر کے بعد جب وہ اندر آئی تو ابھی تک صوفے پر سر گرائی بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی کہ ہیرا پھر اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ اس کی شہر بھر میں عزت ہے، چاہے لوگ ہیرا کو اس کی بیوی کے طور پر نہیں جانتے، لیکن پھر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو شخص ہمارا ہے وہ کم سے کم ہمارا تو رہے۔ اور نکاح سے پہلے ہی اس نے ہیرا سے کہہ دیا تھا کہ وہ ایسی بےہودہ ڈریسنگ صرف اس کے سامنے کر سکتی ہے، لیکن شادی کے 1 ہفتے کے اندر اندر وہ دوبارہ اپنی حرکتوں پر اتر آئے۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ جوس پی لیجیے، میں آپ کے لیے بنا کر لائی ہوں۔ اس کے کانوں سے ٹکرائی، اور ایک بار پھر لڑائی کے ارادے سے اس نے سر اٹھایا، لیکن سامنے اطمینان سے مسکراتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں پہلی بار وہ پورے حق سے اس کے قریب بیٹھی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ ہمارا من پسند شخص ہمیں ویسا ہی چاہے جیسا ہم اسے چاہتا۔ وہ بات کا آغاز کری تھی اور جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگا رہ گیا۔ اس نے شدت سے گردن موڑتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا، جو نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں لکھی ہوئی تحریر پڑ چکی تھی۔ وہ اس وقت بہت اطمینان سے بات کر رہی تھی، نہ کوئی طنز، نہ غصہ، نہ شکایت، بلکہ جیسے اس کا غصہ ٹھنڈا کر رہی ہو۔ کبھی کبھی جو شخص ہم سے منسوب ہوتا ہے اسے فرار کا راستہ دے دیا جائے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے دنیا سے متعارف ہو کر دیکھے۔ ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور پہلی بار اسے لگا کہ وہ گہری آنکھوں والی لڑکی اس سے اندر تک پڑ چکی ہے۔ نہ جانے کیوں اس پر یقین کر رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ مجھے اس طرح ذلیل نہیں کر سکتی کسی اور کے ساتھ مل کر۔ وہ پہلی بار اسے اپنا دکھ شیئر کر رہا تھا۔ زنیر حسن، جو کسی سے بات تک نہیں کرتا، آج اس لڑکی پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے دل کی حالت بیان کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ یہ سب کو جان کر اس کے دل کی حالت کیا ہوگی۔ ہو سکتا ہے
کہ یہ سب کچھ وقت طلب ہو، ہم ایک امید کے سہارے تو بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اس نے سرخ آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھی نور افروز کو دیکھا۔ زنیر حسن کسی امید پر زندگی نہیں گزار سکتا نور، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں ہر ایک امید کے سہارے ہی جی رہا ہے، کوئی کسی کو پانی کی امید لے کر اور کوئی کسی کے لوٹانے کی امید لے کر۔ اسے لگا تھا جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ وہ اس رات پہلی بار اس سے بات کرتے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ چاہے وہ اسے اپنی بیوی نہیں سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی کچھ ایسا ضرور تھا کہ وہ خود کو اس کے قریب آنے سے روک نہیں پایا اور باتیں کرتا چلا گیا۔ وہ لڑکی جتنی ملائم تھی، جتنی نرم تھی، اس کی باتیں بھی اتنی ہی دلکش تھیں۔ وہ باتیں کرتی تو وقت کو روک دینے کی صلاحیت رکھتی۔ اس کا ٹھہراؤ، ہوا، لہجہ درد کو چن لیتا تھا، اور اس کی یہی بات اسے دوسروں سے منفرد بنا رہی تھی۔ اس روز تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن اگلی صبح اس نے ہیرا سے بات کی تھی، اور ہیرا جو رات بھر ماجد کے پاس رہی، اس نے اس طرح اپنا جھوٹ پکڑ جانے پر اچھا خاصا گڑبڑا گئی۔ ایسا تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو زونی کہ میں رات بھر باہر رہوں؟ زنیر کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتا، بلکہ میں لمحہ لمحہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ اور اس کے غصے کو کم کرنے کے لیے خود بھی بھڑک اٹھی۔ یعنی تو مجھ پر شک کر رہے ہو؟ اب اس کے پاس آخری راستہ تھا کیا؟ وہ سب کچھ تو حاصل کر چکی تھی، بس اب دنیا میں اس کی بیوی کے طور پر متعارف ہونا تھا، جو نہ جانے اس کی قسمت میں لکھا تھا یا نہیں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ میں تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ اس روز پہلی بار ہیرا کو اپنی فکر لگی تھی۔ وہ شخص اتنا گیا گزرا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ ہم محبت میں بڑے بڑے جھانسے کھا سکتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں کرتا کہ ہمیں دنیا داری کی سمجھ رہی ہے۔ اس روز کے بعد نور افروز کے ساتھ اس کی اچھی خاصی بات چیت ہو جاتی۔ لگتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے ہیں، ایک دوسرے کے ہمراز۔ نہ ہی اس نے کبھی ہاتھ بڑھا کر نور کو چھونے کی کوشش کی، اور نہ ہی وہ خود اس کے پاس آتی، مگر یہ سچ تھا کہ وہ اس کے حسن کا قائل ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ نور افروز جتنی ظاہری طور پر خوبصورت ہے، اس سے کہیں زیادہ دل کی خوبصورت ہے۔ جب وہ نماز پڑھتی تو بڑے اشتیاق سے اسے دیکھتا رہ جاتا، اور اس روز میں ہیرا کے ساتھ اس کا ایک شدید جھگڑا ہوا۔ وہ دونوں آریان کے برتھ ڈے پر تھے، جہاں ہیرا نے ایک بار پھر اس کی انا اور محبت کا خیال نہ کرتے ہوئے دوسرے لڑکوں کے ساتھ مست ہو کر اس کو فراموش کر دیا، اور اسے بھلا یہ کب برداشت تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہیرا کا بازو پکڑا۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ اور اس کی آنکھوں سے غصہ صاف ظاہر ہو رہا تھا، اور ہیرا جو کہ نشے اور محلول کی زد میں تھی، اس نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ تم اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، مجھے ابھی نہیں جانا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، اور زنیر نے ہاتھ گھماتے اسے گھسیٹ کے اپنی جانب کھینچا، اور اسی لمحے ہیرا کا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر آ پڑا۔ میں نے تمہیں کہا نا، تم جاؤ یہاں سے۔ اتنی زور سے چیخی تھی کہ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ انہیں دیکھتے رہے، اور پہلی بار وہ اتنے جنون میں تھا کہ اس کا بس نہیں چلا کہ وہ ہیرا کو شوٹ کرتے۔ نکاح کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے اپنے قیدی سمجھ لو۔ نہ ہی میں تمہاری ملازمہ ہوں، اور نہ ہی تم نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ اس رات وہ کس طرح وہاں سے نکلا تھا، صرف وہی جانتا تھا۔ کیوں لگ رہا تھا جیسے نظروں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن یہ بس شروعات تھی۔ ابھی اسے بہت کچھ برداشت کرنا تھا۔ اس رات ایک جنون تھا جس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اسے ہر صورت وہ کرنا تھا جس سے اسے دلی سکون ملتا، اور اس رات پہلی مرتبہ نور افروز کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ حقیقت میں کام کی تھی، حالانکہ وہ اب بات کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ کبھی بھی اس سرپھرے شخص کے پاس نہیں گئی، اور ویسے بھی جب اسے معلوم تھا اس کے دل میں نور نہیں بستی، تو پھر جسمانی طور کی قربت کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں صرف سکون چاہتا ہوں، اور مجھے تمہیں پا کر ہی ملے گا۔ اس روز اس لڑکی کے سامنے گھٹنے ٹیکیا جسے خود سے دور رکھتا تھا۔ بڑی شدت سے اس کے لبوں پر اپنا لب رکھتے اس نے اندر بھڑکتی ہوئی آگ کو کم کرنا چاہا۔ پہلی بار سے لگ رہا تھا جیسے پانی کے شفاف قطرے کو ہاتھ لگا رہے۔ وہ لڑکی اس طرح تھی جیسے حسن کی مہرت ہو، اور اسے ہاتھ لگاتے ہی وہ میلی ہو جائے گی۔ اس کے لبوں سے اس کی گردن تک کا سفر کرتے ہوئے وہ اپنا آپ فراموش کر چکا تھا۔ اس رات اسے اقرار کرنا پڑا۔ سونے کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہیرے کو گھمانا چاہا تھا، لیکن اس وقت سامنے کھڑی ہوئی لڑکی اس سے بہکا رہی تھی، جس کے کھلے بال جنہیں اپنے ہاتھوں سے سلجھانے کے لیے ہمیشہ تڑپتا رہتا تھا، انہیں انگلیوں سے سلجھاتے ہوئے مدہوش ہو رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو نور، ساری دنیا سے خوبصورت، ہیرا سے بھی خوبصورت ہو تم۔ یہ بے وفائی تھی یا کمپلیکس؟
لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس کا پورا وجود آگ کی لپیٹ میں تھا۔ اس نے ذرا سا زنیر کو خود سے دور کر دیا، لیکن شخص کی محبت اور آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے والے جذبات کی لہریں نور کو تھم جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ میں نے تمہارا نشہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ رات مہک جانے کی رات تھی، ایسی رات جس نے ان دونوں کے درمیان حائل پردوں کو گرا دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلی صبح جو پردے اس کی آنکھوں سے ہٹنے والے ہیں وہ اس پر قیامت برپا کر دیں گے۔ اگلی صبح اس نے ہیرا سے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور یہ ناراضگی ظاہر کرنے کا ایک طریقہ تھا، لیکن ہیرا کی جانب سے بھی اسے نہ کوئی میسج کیا گیا اور نہ ہی کال۔ اس نے وہ دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارا تھا، نور افروز کے ساتھ، اور حقیقی معنوں میں اسے معلوم ہوا تھا کہ سکون کیسے کہتے ہیں۔ لیکن اس شام بادل نخواستہ اسے ہیرا کو دیے گئے فلائٹ پر جانا پڑا، جہاں جا کے اسے معلوم ہوا کہ ہیرا یہاں آئی ہی نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنا سارا ساز و سامان بھی یہاں سے اٹھوا لیا ہے جسے وہ 1-2 دن پہلے پیک کر چکی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، ہیرا ایسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کی ناراضگی کو سمجھتے ہوئے وہ صرف اسے سمجھانے کی غرض سے وہاں گیا جہاں وہ پہلے رہائش پذیر تھی، لیکن وہاں جا کر اسے جو جھٹکا لگا اس کو آسان خطا کر دینے کے لیے کافی تھے۔ دروازہ کھلا تھا، بغیر کسی ڈر و خوف کے اندر چلا گیا، لیکن سامنے کا منظر اس کے لیے جان لیوا تھا۔ ماجد کی آغوش میں لپٹی ہوئی ہیرا اس کے قدم وہیں ساکت ہو گئے۔ اسے نہیں لگا اسے ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے، اسے لگا تھا جیسے حویلی کی چھت اس کے سر پر آ گری۔ ماجد یہاں؟ وہ شخص جس کے ساتھ اس کے پچھلے 3 سال سے تنازعات چل رہے تھے، اس وقت ہیرا اس کے پاس کیا کر رہی تھی؟ وہ آگے بڑھا اور ہیرا کے بازو کو دبوچ کر اسے کھینچنا چاہا، جبکہ ہیرا نے اسے دور دھکیل دیا۔ تم کوئی حق نہیں رکھتے مجھے ہاتھ لگانے کا، طلاق کے پیپرز تیار ہیں اور دستخط کرو، اور طلاق کی صورت میں تم کیا کچھ مجھے دینے والے تھے وہ سب بھی تمہیں میرے حوالہ کرنا پڑے گا، ورنہ تم جانتے ہو نا مجھے۔ اپنے بالوں کو انگلی میں لپیٹے چمکتی آنکھوں سے زنیر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ حیران و پریشان کھڑا ان دونوں کے رچائے ہوئے کھیل کو دیکھ رہا تھا۔ جب سے لگتی ہوئی سگریٹ کو لبوں میں دبا کر رکھتے ہوئے ماجد نے اسے ساکت کر دیا۔ تو کیسا لگا میرا کھیل زنیر حسن؟ لیکن یہاں بھی تم بازی لے گئے، میری گرل فرینڈ کو بیوی بنا کے اس کے ساتھ راتیں گزار لی۔ وہ عجیب طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ زنیر کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ دنیا داری کو سمجھنے والا شخص ایک چھٹانگ پر لڑکی سے دھوکہ کھائے گا۔ تم دونوں یہ سب کیا ہو رہے ہیرا؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ہیرا اس نے لڑکی سے محبت کی تھی، اس کی جانیں بڑھا، لیکن ماجد کے گارڈ نے سختی سے ہیرا سے دور کر دیا، اور ہیرا اٹلاتی ہوئی جا کے ماجد کے قریب بیٹھ گئی۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے جانا، تم سے تمہاری قربت حاصل کر لی، تمہارا پیسہ حاصل کر لیا، تمہارے وہ لمحات محفوظ کر کے جو آگے بھی میرے کام آ سکتے ہیں۔ اب اکتا گئی تھی میں تم۔ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے کہ صرف ایک کھلونا ہو جسے کھیلنے کے بعد وہ پھینک دینے کا ارادہ رکھتی ہو۔ میں تو ویسے بھی ماجد سے محبت کرتی ہوں، اور ماجد کو ریشے کا قرب پانے کے لیے ایک چھوٹی سی قربانی دی ہے میں نے۔ اس روز اسے بری طرح مارا گیا، بندوق کی نوک پر اسے طلاق نامے پر سائن کروا لیے گیا، اور وہ جس لڑکی کو اپنا سمجھتا تھا اس لڑکی نے اسے برباد کر دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنے دن اسپتال میں رہا، ذہنی اور جسمانی تکلیف، ماجد کی گارڈ نے مار مار کر اس کا سر پھاڑ دیا۔ اس کے بچنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ پورے شہر میں بدنامی ہوئی، ہیرا کے ساتھ اس نے خبریں پھیل گئیں، لیکن وہ بے ہوش آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ کیوں؟ جیسے ساری دنیا سے خدا کر اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ لڑکی اسے اتنا بدنام کر چکی تھی کہ اس کے باپ کو سٹینڈ لینا پڑا۔ اس کے باپ نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو پولیس کے حوالے کیا۔ ذوالفقار حسن ان لوگوں کو کیسے چھوڑ سکتا تھا جو اس کے بیٹے کے ساتھ زیادتی کر چکے تھے، اور ماجد قریشی وہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ زنیر بھی صرف دھوکے کا شکار ہو گیا، ورنہ وہ کبھی بھی ماجد جیسے لوگوں سے مار کھانے والا نہیں تھا۔ اور رہی بات نور افروز کی، تو اسے جس شام پتہ چلا تھا ہیرا کے بارے میں، اس روز وہ چپ چاپ فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے لگا تھا کہ معاملہ صرف محبت تک محدود ہے، لیکن معاملہ اس حد تک جا چکا تھا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کے پاس 2 راستے تھے، لیکن اس پر وہ دونوں راستوں پر نہیں نکل سکتی تھی۔ ذہنی تکلیف نے اسے مرجھا کر رکھ دیا۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس روز وہ شخص کی زندگی میں شامل ہوگی، اس روز وہ شخص کسی ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر دے گا جو اسے تباہ و برباد کر دے۔ اس روز وہ پورے 2 ہفتوں کے بعد مکمل طور پر ہوش میں آیا
اس نے پہلی بار نور کو پکارا تھا اور اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے زنیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آنکھوں میں خالی پن تھا۔ زنیر نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور پھر دیر تک ان دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ ہزار شکوے تھے، ہزار شکایتیں تھیں اور ہزار شکایتوں کے بعد کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جو نکل آتا ہو۔ ایک نا امیدی کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور زنیر نے چپ چاپ اس کے سامنے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اس روز پہلی بار وہ شاندار سا مرد ہارا ہوا تھا کہ اسے معاف کر دیتی، اپنا ٹھکرایا جانا برداشت کر لیتی۔ اگر ٹھکرایا جانا برداشت کر بھی لیتی تو یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس نے چیٹنگ کی، اپنا آپ کسی اور لڑکی کو بانٹ دیا؟ یہ ہرگز بھی آسان نہیں کہ ہمیں وہ شخص میسر ہو جس سے پہلے ہی کوئی حاصل کر چکا ہو۔ ہمیشہ کی طرح تسلی آمیز مسکراہٹ زنیر کی جانب اچھال کر ذرا سی دور ہو گئی۔ جب تک اسے حویلی میں لایا گیا اس نے دل و جان لگا کر اس کی خدمت کی۔ وہ ہمیشہ نور کا ہاتھ تھامے اسے اپنے پاس بٹھا لیتا، اسے امید کرتا کہ وہ لڑے، چیخے، روئے، شکوہ کرے، لیکن وہ بس خاموش تھی، اور یہ خاموشی کیسی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ اس دن بھی اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے اس نے اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ اب تو کوئی سزا میرے لیے مقرر کرو، میں محبت میں ہارا ہوا شخص، شاید میں بہک گیا تھا۔ وہ تسلیم کر رہا تھا، لیکن اگر تسلیم کر بھی لیتا تو کیا تھا؟ اور نور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بھی محبت میں ہاری ہوئی ہوں، میں نے بھی زنیر حسن سے دل لگا کر محبت کی ہے، اس کی تمام تر مغروری کے باوجود اسے اپنایا، لیکن یہ اذیت کیسے برداشت کروں کہ وہ میرا نہیں، کسی کا چھوڑا ہوا شخص اگر میری جانب لوٹ بھی آئے تو اسے حاصل کر کے میں کیا کروں گی؟ اس روز زنیر کو معلوم ہوا تھا کہ اس نے سب کچھ گنوا دیا۔ اگر اس کے پاس نور افروز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ بس روتی آنکھوں سے نور کے خالی چہرے کو دیکھتا رہا، اور وہ روتی اسے بتاتی رہی کہ کیسے اپنی آنکھوں میں خواب سجا کر لے آئی تھی، کیسے اس نے کبھی محبت نہیں کی، صرف یہ سوچ کر کہ وہ اپنا حق صرف اس شخص کو دے گی جو حقدار ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کے مقدر میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ جانتے میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ بھی ایک ایسا انتخاب تھا جس نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو ساکت کر دیا۔ اتنے ہنگاموں کے بعد ایسی خبر، وہ بھی اس وقت ملنا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نور افروز کے قدموں میں سر رکھ دیتا۔ وہ کہتا تھا کہ نور افروز سے محبت نہیں کرتا، لیکن حقیقت ہی کہ وہ صرف اس سے محبت کرتا تھا، بلکہ اس سے دور رہنا آسان نہیں تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو نور؟ میں باپ بننے والا ہوں؟ آنسوؤں کے درمیان اس نے دہرایا، اور نور نے روتے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یعنی اب جو غلطیاں میں نے کی ہیں اس کی سزا میرا بچہ بھی بھگتے گا؟ وہ پوچھ ہی رہا تھا اور نور کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس روز اس کے لاکھ منانے کے باوجود وہ اس سے دور ہو گئی۔ اسی گھر میں رہنے کے باوجود اس نے اپنا کمرہ چینج کر دیا۔ اس کا دل اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ شخص کو معاف کر پاتی، اس کے سارے کام ہاتھ سے کرتی۔ وہ بھی صاحب نے زندگی کی طرف لوٹ آنے لگا تھا۔ اس نے مالک قریشی کے ساتھ ہیرا کو بھی برباد کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ بربادی اس کا مقدر بن چکی تھی جس نے اسے لمحوں میں ذلیل کر دیا۔ اور رہی بات نور کی، تو وہ نور سے محبت کرتا تھا۔ ایسا کوئی دن نہیں تھا جس دن اس نے اپنی غلطی کا اقرار نہ کیا ہو، خود سے بڑھ کر اس کا خیال رکھا ہو۔ لڑکی سے جان سے زیادہ عزیز تھی، اور اسے معلوم تھا کہ اتنے گناہوں کے باوجود خدا نے اگر اس پر خاص کرم رکھا ہوا ہے تو وہ نور کی صورت میں اس کے سامنے ہے۔ اس کا وجود دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اور ممتا کا نور اس کے چہرے کو اور حسین بنا رہا تھا۔ اب تو اس پر نور کا رنگ چڑھنے لگا تھا۔ وہ وقت پر نماز پڑھتا، ہر بار اس نے خدا سے معافی مانگی اور معافی کے ساتھ نور کو مانگ لیا۔ اسے لگتا تھا اس کی زندگی نور کے بغیر اندھیری ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں سکون مانگا تھا، اور سکون نور کے ساتھ منسلک تھا۔ وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد تھی، اسے کبھی پابند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہاں سے جانا چاہتی تھی تو چلی جائے، لیکن اس نے سوچ لیا کہ اس کی زندگی میں نور کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ وہ ہر شام تازہ گلابوں کے ساتھ اس کے پاس آتا اور چپ چاپ کچھ دیر سے دیکھنے کے بعد پلٹ جاتا، لیکن وہ صرف نرم اخلاق کے علاوہ کچھ نہیں دے پائی۔ اس کے پاس دینے کے لیے تھا ہی کچھ نہیں۔ وہ زنیر سے محبت کرتی تھی، بے تحاشا محبت، لیکن یہ کھوٹ اندر ہی اندر اسے کھائے جا رہا تھا کہ وہ شخص اس کا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت دیکھ سکتی تھی، لیکن مٹی ہوئی محبت کو تسلیم کرنا آسان نہیں تھا۔ اور اس روز بھی اچانک خراب ہونے والی طبیعت کے باعث وہ خود چل کر زنیر کے کمرے میں گئی۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس کی زرد رنگت کو دیکھ کر وہ خود ہی آگے بڑھا اور سہارا تھے۔ اس روز جتنے ہنگامے اس ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، اسے میری مرتبہ احساس ہوا اگر اس کے زندہ رہنے اور
جانے سے کسی شخص کو فرق پڑتا ہے تو سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے، چاہے اس نے لاکھ غلطیاں کر لی، لیکن اس وقت یہاں وہ جتنا بے بس ہے، اسے یقین تھا کہ زندگی میں اسے گنوانے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر اسے آپریشن تھیٹر میں لے کر گئے۔ حالت کافی پیچیدہ تھی اور تب تک وہ باہر چکر کاٹتا رہا۔ سب لوگوں سے دلاسا دینے والے تھے، لیکن اس کے پاس سکون نہیں تھا جب تک ڈاکٹر باہر نہیں آیا۔ بہت مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے۔ اس کے لیے زندگی کی نوید تھی۔ اسے لگا کہ پروردگار نے اسے رحمت میں لے لیا ہے۔ خدا جس سے خوش ہوتا ہے اسے بیٹی سے نوازا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کا خدا اس سے ناراض نہیں ہے، وہ دوبارہ اسے پالے گا۔ وہی سجدے میں گرا تھا، اس کی زبان سے شکرانے کے علاوہ کچھ نہیں نکل رہا تھا، اور جس روز وقت اس نے ملائم سے وجود کو اپنے بازو میں بھرا، بے حد رو پڑا۔ اس لڑکی کی جانب سے تحفہ تھا جو اسے دوبارہ زندگی کی طرف کھینچ کر لانا چاہتی تھی۔ اپنی ماں بیٹی پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے قرار کر لیا تھا کہ زندگی بھر وہ کسی کی بیٹی کو رلانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا بھالو اگر اس کے سامنے روئے گا تو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ میں تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں سارے فیصلے تم پر چھوڑ دیتا ہوں نور، پہلے کی طرح اس بار بھی راستہ کھلا چھوڑ دیا۔ نور اسے دیر تک دیکھتی رہی اور پھر اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا اور اس نے حیران و پریشان ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کیا اس کے لیے معافی کا پروانہ لکھ دیا گیا یا پھر یہ ہاتھ تھام کر ہاتھ چھڑوانے کا کوئی پیغام تھا؟ وہ بے قرار آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور نور سے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ سمجھیے صرف آپ کی بیٹی کے لیے ہے، اگر اگلی بار کسی اور کی جانب دیکھنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا زنیر۔ آج پہلی وہ خالص بیویوں کی طرح سے دھمکیوں سے نواز رہے تھے۔ ذوالفقار صاحب اور صفیہ بیگم دل سے مسکرا تھی۔ نور ان کے لیے ان کی بیٹی کی طرح تھی اور اپنی بیٹی کو افسردہ کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اتنا تو اس کا حق بنتا تھا کہ وہ بھی خوشیوں سے متعارف ہوتے۔ بغیر کسی کی پرواہ کیے اس نے آگے بڑھ کر نور کے ماتھے پر لب رکھ دیا۔ تمہارا بہت شکریہ میری زندگی میں نور بن کر اترنے کے لیے، مجھے سب کچھ دینے کے لیے جسے میں کھو چکا تھا۔ اس روز اس نے وعدہ کیا تھا اس کی زندگی میں نور کے علاوہ کوئی اور آ ہی نہیں سکتا، کسی کی گنجائش ہی نہیں، اور پھر ہر آنے والے لمحے میں وہ اپنے وعدے پر قائم رہا۔ اس کی بیٹی میں اس کی جان بستی تھی۔ قدم سے قدم ملا کر چلتی ہوئی نور افروز حسن اس کے لیے بہت سہارا تھی، جسے چھوڑ کر شاید وہ معذور کہلاتا، اور اس سہارے کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی بڑے بڑوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، جس طرح مرد غلطی کرتا ہے بالکل اسی طرح ایک عورت سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جو لوگ اسے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ غلطی کرنا ہماری فطرت میں شامل ہے۔ لیکن غلطیوں پر قائم رہنے والے لوگ اگر دل سے نکال دیے جائیں تو مزے جان نہیں ہوتے۔ اس نے اس شخص کو ہر طرح سے آزما لیا تھا، وہ بے ضرر تھا، خاص طور پر اس کی ذات کے لیے اور اپنی بیٹی اور اپنی خوشیوں کے لیے۔ اسے ایک بار پھر اس شخص کے ہاتھوں کو تھامنا پڑا، خدا پر بھروسہ رکھ کر۔